نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی الکریم المکین الحنین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام حاضرین کرام، بحمد اللہ تعالی ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے آج کی ہماری گفتگو ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت۔ جیسے ہی یہ ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوتا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت اور بے پناہ ادب رکھنے والے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تذکرے محافل منعقد کرنے لگتے ہیں۔ یوں تو سارا سال ہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے تذکرے ہوتے ہیں۔ حضور کی سیرت طیبہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حضور کی سنت، شریعت، اتباع، اطاعت، ان سارے موضوعات پر سارا سال گفتگو، محافل، مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ لیکن اس مہینے میں بطور خاص، چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، حضور کی تشریف آوری کا مہینہ ہے، تو اس میں بطور خاص آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس، حضور کی عظمت، حضور کی فضیلت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن مجید میں بیان ہونے والی شانوں کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں محافل میلاد کے نام سے محفلیں سجتی ہیں۔ تو جہاں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی امت کا بہت بڑا حصہ پوری دنیا کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محافل میلاد منعقد کر کے حضور کی محبت، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، حضور کی تعلیمات، حضور کی سیرت طیبہ کے پیغامات امت تک پہنچانے کا عمل کرتا ہے، وہاں بہت سارے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اس پر اعتراضات کرتے ہیں طرح طرح سے، اور ان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے یہ سلسلہ اگر وہ روک سکیں تو روک دیں، اور لاجانی قسم کے، بے معنی قسم کے سوالات کریں گے، اعتراضات کریں گے۔ ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اسلام میں تو دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، آپ نے یہ تیسری عید، عید میلاد النبی کہاں سے نکال لی؟ اس کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ کیا قرآن میں آیا ہے؟ حدیث پاک میں آیا ہے؟ کیا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عید میلاد منائی ہے؟ آپ نے تعلیم دی، صحابہ نے منائی ہے؟ اس طرح کے سوالات کر کے عام ذہن کو منتشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور امت میں اس محبوب عمل کو ایک متنازع بنا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم یہ کوشش کریں گے کہ لفظ عید، اس کے معنی پر غور کریں، اور اس کی جو شرعی حیثیت ہے اس پر گفتگو کریں کہ عید کا تصور جو اسلام نے، قرآن نے ہمیں دیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور پھر اسی ضمن میں
عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کیا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت ہے۔ میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 تلاوت کی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 114۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کی قوم نے، ان کی امت نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے کھانا نازل فرمائے۔ آسمان سے پکا ہوا کھانا ایک دسترخوان کی صورت میں ہمارے لیے اترے۔ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا الگ ہے، وہ الگ مضمون ہے، یہ الگ مضمون ہے۔ جی یہ عیسیٰ علیہ السلام کا الگ مضمون ہے۔ ہاں، یہ شاید آپ کے پہلے علم میں یہ مطالعہ میں نہیں گزری، میں نے اسی لیے ریفرنس بھی کوٹ کیا، آیت نمبر 114۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر بھی گفتگو اگر وقت ملا تو اسی کے دوران انشاءاللہ کر لیں گے، نہیں تو پھر آئندہ سے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی گئی تو آپ نے اولاً تو ان کو سمجھایا، پھر آپ نے اللہ کے حضور دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے خوان نعمت، دسترخوان، مائدہ، کھانا۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے پروردگار ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما، کھانا نازل فرما، سادہ لفظوں میں۔ تکون لنا عیدن، تکون لنا عیدن، جو ہمارے لیے عید ہو، تکون لنا عیدن، جو ہمارے لیے عید بن جائے، لأولنا و آخرنا، اور وہ عید ہمارے اگلوں کے لیے بھی ہو اور پچھلوں کے لیے بھی، لأولنا و آخرنا و آیۃ منک، اور تیری طرف سے یہ خاص نشانی ہو، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تو سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، خوان نعمت عطا فرما، اس کے لیے عرض کی باری تعالی وہ جو تو کھانا نازل فرمائے، وہ جو دسترخوان آسمان سے اترے، وہ ہمارے لیے عید بن جائے، تکون لنا عیدن، عید کہتے ہیں لوٹ کر آنا، عید کا لفظی معنی کیا ہے؟ لوٹ کر آنا۔ عید وہ خوشی ہوتی ہے جو بار بار آتی ہے، لوٹ کر آتی ہے۔ خوشی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا فطری عمل ہے، انسان کو جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے، جب بھی انسان کوئی ایسا ایونٹ جس میں اللہ اس کو اولاد جیسی نعمت سے ہمکنار فرمائے، گھر ملے، دنیا کی کوئی نعمت ملے، عزت ملے، عظمت ملے، عہدہ ملے، منصب ملے، تو اس سے خوشی ہوتی ہے، یہ ایک فطری عمل ہے۔ اس سے کوئی شخص خالی نہیں ہے کہ اس کو کسی نعمت پر خوشی نہ ہوتی ہو، یہ فطری سا تقاضا ہے، ہر شخص کو ملنے والی نعمت پر فطری طور پر خوشی ہوتی ہے۔ اب کھانا اچھا مل جائے، مطلب دیکھیں دال پکی ہو تو وہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر اچھا کھانا آپ کو سمجھیں، مٹن مل جائے آپ کو کھانے میں، آپ کو طرح طرح کا آپ کا پسندیدہ کھانا مل جائے، آپ کو بھنی مچھلی مل جائے، آپ کو اس کے ساتھ سویٹ ڈش اچھی قسم کی فروٹس مل جائے، ایک اچھا کھانا آپ کے لیے، تو اس سے ایک فطری طور پر کھانے سے بھی خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ خوشی کے بہت سارے ہمارے مواقع، ہمارے ہاں بچوں کی خوشیاں، ان کے شادی بیاہ کی خوشیاں، اللہ پاک نعمت اولاد سے نوازے، اس کی خوشی، تو یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ لیکن عید وہ خوشی ہوتی ہے جو بار بار پلٹ کر آتی ہے، لوٹ کر آتی ہے، ہمیشہ ہوتی رہتی ہے۔
کوئی خوشی ایسی ہوتی ہے کہ ایک لمحے کے لیے آئی پھر ختم ہو گئی، کوئی خوشی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بار بار ذہن میں ریپیٹ ہوتی رہتی ہے، بندہ یاد کرتا ہے تو اکیلا بھی بیٹھا ہو تو اس کو فرحت اور مسرت ملتی ہے، خوش ہوتا ہے اس لمحے کو یاد کر کے۔ تو بعض دفعہ اس خوشی کو پھر دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتا ہے آدمی، اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرتا ہے، اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خوشی زندگی میں ایسی نصیب ہوتی ہے کہ انسان ماہ و سال کی گردش کے بعد جب وہ دن وہ مہینہ پلٹ کر آتا ہے تو اس دن پھر ایک خوشی کا تصور، پھر اس دن ایک خوشی کا سما، ایک کیفیت جو ہے وہ دوبارہ سے نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ ایک فطری عمل ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید ہمیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یعنی پیغمبرانہ تصور دے رہا ہے خوشی کا، پیغمبرانہ خوشی کا تصور دے رہا ہے، اور وہ یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل فرما۔ اب گھروں میں کھانے کا پکنا، ہوٹل سے کھانے کا آنا، یہ تو ہمارے ہاں ہوتا ہی رہتا ہے، دعوتوں کے معاملات ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑی منفرد بات ہے کہ آسمان سے کھانا پکا ہوا اتر آئے۔ یہ بہت بڑی بات تھی ان کے لیے، ان کی امت کے لیے۔ انہوں نے سفارش کی تھی، گزارش کی تھی پیغمبر علیہ السلام سے۔ اب پیغمبر علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تو انہوں نے اس کے ساتھ ایک لفظ ایڈ کر دیا، فقط یہ نہیں کہا کہ اے اللہ ہمارے لیے آسمان سے کھانا نازل فرما، بھائی اتنی دعا کے ساتھ مقصد پورا ہو جاتا تھا، لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ تصور بھی دیا کہ وہ کھانا ہمارے لیے عید بن جائے، تکون لنا عیدن، وہ ہمارے لیے عید ہو جائے، ایسی خوشی ہو جائے جو ہمیں بار بار میسر آتی رہے، یعنی فقط ایک بار وہ خوشی نہ ملے بلکہ ہماری زندگیوں میں وہ خوشی ہمیشہ کے لیے رہے۔ اس کے ساتھ پھر دو لفظ اور ایڈ کر دیے۔ اب اس خوشی کے لیے ایک وہ زمانہ تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جس میں آپ خود موجود تھے، اپنی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ آپ کی امت موجود تھی، ایک وہ زمانہ تھا۔ اب بصیرت پیغمبر دیکھیے، آپ تصور نبوی دیکھیے عید کا، عام آدمی نہیں، پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر اللہ پاک نے ان کی دعا کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا۔ قرآن مجید کا جب کوئی آیت یا پچھلی امتوں کا کوئی واقعہ قرآن مجید کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر اس سے یہ بات بھی لازم آتی ہے کہ آپ کو ایک جواز قرآن مجید سے مل رہا ہوتا ہے، ایک تشریعی حکم آپ کو قرآن مجید سے مل رہا ہوتا ہے، اس کا جواز مل رہا ہوتا ہے، اس کے جائز ہونے کا، اس تصور کا کہ اگر کھانے جیسی نعمت عید ہو سکتی ہے بزبان پیغمبر علیہ السلام اور قرآن مجید اس کو قبول کر رہا ہو تو پھر یہ اعتراض ہی ختم ہو جاتا ہے کہ کسی نعمت کو عید قرار دیا جائے تو اس سے بدعت ہو جاتی ہے، یا یہ کرنا یا ایسا سوچنا یہ غلط اور حرام ہے اور اس سے گناہ ہوتا ہے معاذ اللہ، یہ قرآنی تصور کے خلاف ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی زبان اقدس سے یہ ہمیں میسج مل رہا ہے کہ اے اللہ اس نعمت کو، اس کھانے کو ہمارے لیے عید بنا دے، اور وہ عید فقط ہمارے لیے نہ ہو، میرے اس زمانے کے موجود لوگوں کے لیے، امت کے لیے ہی نہ ہو بلکہ لأولینا و آخرینا، میری امت کے کچھ لوگ پہلے زمانے میں بھی ہوں گے، اگلے زمانے میں بھی ہوں گے، پھر وسط بھی آئے گا، آخر بھی آئے گا، تا قیام قیامت عیسیٰ علیہ السلام کی نظر ہے کہ میری امت رہے گی۔ تو اے اللہ تا قیام قیامت جو کوئی میری امت میں رہے، وہ خواہ اگلوں میں سے ہو خواہ پچھلوں میں سے ہو، یہ عید اس کے لیے ہمیشہ رہے، یہ خوشی اس کو اسی طرح سے ہو جس طرح آج ہمیں ہو رہی ہے، وہ خوشی بعد میں آنے والوں کو بھی اسی طرح سے ملتی رہے۔ اب اگر کوئی یہ خیال کرے کہ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، عیسائیوں کا معاملہ ہے، بابا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہیں، اللہ کے پیغمبر نہیں ہیں،
ان کی کیا شان کم ہے؟ اللہ پاک نے ان کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ فرمایا، ٹھیک ہے، اپنی نشانی قرار دیا، پیغمبر ہیں اللہ پاک کے، وہ کوئی تصور غلط دے سکتے ہیں؟ تعلیم غلط دے سکتے ہیں؟ کوئی شرک پر مبنی تعلیم دے سکتے ہیں؟ کوئی بدعت پہ؟ ہرگز نہیں۔ ان کی تعلیم یا ان کا دیا وہ تصور جب قرآن نے اپنے اندر بیان فرما دیا تو وہ قرآنی تصور بن گیا، وہ فقط اب عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہ رہی بلکہ وہ دین اسلام کے اندر ایک قرآنی اصول کے طور پر آ گئی۔ اس سے پہلی بات ہمیں یہ اخذ ہوتی ہے کہ کوئی بھی نعمت جو اللہ کی بارگاہ سے میسر آئے اس کو عید کہا جا سکتا ہے۔ پھر عرف عام میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو شرعی عیدیں ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرعی عید ہے، ہم ہرگز یہ نہیں کہتے، نہ ہمارا یہ ایمان نہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ شرعی عید ہے۔ لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، حضور کی تشریف آوری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لے آنا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کا اتنا بڑا عطا کردہ اس امت کو شرف ہے کہ اس سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے اس امت کو ملنے والی کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ تو اگر کھانے جیسی نعمت عید ہو سکتی ہے تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بڑی نعمت تو کوئی اور ہو نہیں سکتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری عید نہیں ہو سکتی؟ بلکہ عید الفطر نہ ہوتی، عید الاضحیٰ نہ ہوتی اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری نہ ہوتی، حضور کی ولادت باسعادت نہ ہوتی، تو نہ ہمیں یہ عیدیں ملتی، نہ ہمیں یہ رمضان ملتا، نہ ہمیں یہ قرآن ملتا، نہ ہمیں یہ عید الفطر ملتی، نہ عید الاضحیٰ ملتی، نہ ہجرتیں ہوتی، نہ فتح مکہ ہوتی، نہ غلبہ اسلام ہوتا، نہ دین ہوتا۔ بلکہ سارے نبیوں کی، یاد رکھ لے میری بات، سارے رسولوں کی نبوتیں رسالتیں منسوخ ہو جاتی اور کوئی نبوت و رسالت وہ تصدیق حاصل نہ کر سکتی اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لاتے۔ آپ کہیں یہ کیسی بات کہہ دی آپ نے کہ نبیوں کی نبوتیں اور رسولوں کی رسالتیں منسوخ ہو جاتی؟ یہ بھی قرآن کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ پاک نے عالم ارواح میں تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو جمع کر کے ان سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت سے سرفراز کروں گا، تمہیں نبی بناؤں گا، رسول بناؤں گا، پھر جب تمہارے پاس میرا رسول مصدق تشریف لے آئے، مصدق تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرنے والا، ہر نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مبشر بن کر آیا، اس نے خوشخبری دی کہ نبی آخر الزمان تشریف لا رہے ہیں۔ حضور کسی کے مبشر نہیں ہیں، حضور مصدق ہیں۔ اب حضور اگر تصدیق نہ کرتے، اگر حضور تشریف نہ لاتے تو ان کی نبوتوں کی، ان کی رسالتوں کی تصدیق نہ ہوتی۔ اور پھر اللہ پاک نے جب فرما دیا ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ، صرف تمہاری نہیں، جو تمہارے پاس شریعت، کتاب ہو، تعلیم ہو، حکمت ہو، اس کی بھی تصدیق، تمہاری نبوتوں کی، رسالتوں کی، تمہاری کتابوں کی تصدیق کرنے والا میرا رسول جب تشریف لے آئے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تین تاکیدیں اللہ پاک نے لتؤمنن پر لگائیں اور تین تاکیدیں تنصرن پر لگائیں۔ لام شروع کا بھی تاکید کا اور نون سکیلا، اور نون سکیلا کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ ڈبل تاکید ہوتی ہے۔ لتؤمنن کا معنی یہ بنا ضرور ضرور ضرور، یعنی اللہ نبیوں سے یہ فرما رہا ہے۔ اب اللہ کا ایک مرتبہ فرما دینا بھی کافی ہے، اور پھر یہ عام لوگ نہیں جو مکر جائیں گے۔ اللہ پاک نے ان نبیوں سے فرمایا کہ اگر تم مکر گئے، اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اگر تم اس بات سے جو میرے ساتھ معاہدہ کر رہے ہو، جو وعدہ میرے ساتھ کر رہے ہو، جو اقرار میری بارگاہ میں کر رہے ہو، اگر تم اس سے مکر گئے، فمن تولی بعد ذلک،
پھر اگر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے فاولئک هم الفاسقون، فمن تولى بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون، تمہیں نبوتوں سے، تمہیں رسالتوں کے اعلیٰ منصب سے ہٹا دیا جائے گا، منسوخ کر دی جائیں گی تمہاری نبوت رسالتیں اگر تم نے میرے محبوب آخر الزمان نبی اور رسول کی تشریف آوری اور ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ لہذا تمہاری نبوتیں، تمہاری رسالتیں وہ تصدیق پائیں گی تب جب تم میرے محبوب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لاؤ گے۔ تو اتنی بڑی نعمت کہ سارے نبیوں کے نبی ہونے اور رسولوں کے رسول ہونے کے لیے گارنٹی اور تصدیق ہو، تو ان کی تشریف آوری اللہ کی کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لہذا اگر مائدہ جیسی نعمت عید ہو سکتی ہے تو وہ جو ہستی ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے سے اس امت کو دن میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں اربوں خربوں نعمتیں میسر آ رہی ہیں، جن کے صدقے سے ہمیں کھانے کی بھی نعمت میسر آ رہی ہے، ایمان کی نعمت ہمیں حضور کے صدقے سے، یہ تو چیز ہی کوئی نہیں کھانے کی نعمت، ان کے صدقے سے تو ہمیں ایمان جیسی نعمتیں ملی، قرآن مجید جیسی نعمتیں ملی ہیں، اور خود اللہ پاک یعنی اس کے رحمان و رحیم ہونے ہی جیسی ہمیں نعمتیں ملی، تو ان کی تشریف آوری سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اگر کھانے کا تصور عید ہو سکتا ہے تو پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ماننا پڑے گا کہ آپ کائنات کی سب سے بڑی عید ہے مومنوں کے لیے، سب سے بڑی عید ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ جیسی لاکھوں کروڑوں عیدیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان۔ اور پھر یہ ایک فطری تقاضا ہے، ایک عام معروف بات ہے کہ جب بھی کسی کا کوئی دوست آئے، کوئی مہمان، کوئی عزیز پیارا، کوئی محبوب، تو ہم یہ لفظ بولتے ہیں آج تو عید ہو گئی، کہتے ہیں نا آج تو عید ہو گئی، تمہارا ملنا عید سے کم نہیں ہے، یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں۔ کئی کہتے ہیں کہ عید سے بڑھ کر خوشی ہو رہی ہے تمہارے ملنے کی، ٹھیک ہے، اتنی خوشی مجھے عید کی نہیں ہوئی جتنی تمہارے ملنے کی ہوئی ہے، بلکہ ہم اپنے محبوب دوست اور یار کے لیے یہ بھی کہہ دیتے ہیں تم تو عید کا چاند ہو گئے ہو، مطلب یہ کہ وہ سال کے بعد طلوع ہوتا ہے تو تمہارا ملنا ایک ایسا مطلب درینا قصہ بن گیا ہے کہ وہ سال کے بعد مل رہے ہو تو گویا عید کا چاند ہو گئے ہو۔ تو یہ لفظ ہم عام طور پر بھی استعمال کرتے رہتے ہیں عید کا، تو تب ہم نے کبھی دلیل نہیں مانگی کہ یہ آپ لفظ عید استعمال کر رہے ہیں، آپ نے چوتھی عید بنا دی، پانچویں بنا دی، چھٹی بنا دی۔ مجھ سے پوچھیں تو مومن کی ساری زندگی عید ہے، مومن کی ساری زندگی بولیے، جب اسے ایمان کی دولت سے سرفراز کر دیا گیا اور وہ ایمان حضور کے واسطے سے اسے نصیب ہو رہا ہے تو اس سے بڑی عید اور کیا ہوگی۔ لہذا اس کا ایک فطری تقاضا عید کا کہ یہ عید وہ خوشی ہوتی ہے جو لوٹ کر آتی ہے، بار بار آتی ہے۔ سو جس طرح ہمیں سال کے بعد عید الفطر کی خوشی ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کی خوشی ہوتی ہے، وہ ایک شرعی طور پر ہے۔ ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرعی عید نہیں کہہ رہے، مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جب دن آتا ہے تو ہمیں وہ خوشی اس دن پھر تازہ ہو جاتی ہے، اس دن ہمارے ایمان کو پھر ایک نئی تقویت ملتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ہم اللہ کی حضور سر بسجود ہوتے ہیں، مولا تیرا اتنا بڑا احسان، تیرا اتنا بڑا کرم۔ انبیاء دعائیں مانگتے رہے کہ اے اللہ ہمیں ان کا امتی کر دے۔ یہ جو انبیاء علیہ السلام کے مزارات ہیں مکہ المکرمہ میں، کبھی آپ نے سوچا کہ یہ مزارات انبیاء مکہ المکرمہ میں کیسے بن گئے؟ یہاں اس خطے کے لیے تو کوئی نبی اللہ نے بھیجا ہی نہیں ہے سوائے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سارے انبیاء بنی اسرائیل سے جتنے بھی تشریف لائے ہیں وہ سارے کے سارے مصر میں، فلسطین میں، شام میں، ان علاقوں میں آئے ہیں۔ اس خطے میں اللہ نے حضور علیہ السلام کے سوا کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا، لیکن ان کے مزارات پھر یہاں پہ کیسے بن گئے؟ ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید وہ یہاں حج کرنے آئے ہوں تو ان کی وفات ہو گئی ہو۔
ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حج کے لیے جاتے ہیں اور ان کی وفات وہاں ہو جاتی ہو؟ خال خال نا. لیکن یہاں پہ سینکڑوں انبیاء کے مزارات، سینکڑوں انبیاء کے مزارات مطاف میں ہوں، مکہ المکرمہ میں ہوں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ انبیاء جب تبلیغ کی سرگرمیوں سے فارغ ہو جاتے تھے تو ان کی تمنا و آرزو یہ ہوتی تھی کہ اے اللہ، ہم نے سنا ہے کہ تیرے آخر الزمان نبی محبوب محمد مصطفیٰ اس خطے میں، اس شہر مکہ میں ان کی ولادت باسعادت ہوگی، تو ہمیں ان کا زمانہ مل جائے. وہ اس کی تمنا و آرزو میں یہاں آ کے رہتے، پھر یہاں سے واپس نہیں جاتے تھے، پھر یہی رہتے تھے، اور ان کا جو آخری وقت ہوتا تھا پھر اسی کے ساتھ ان کا وصال ہو جاتا اور ان کے مزارات یہاں بنے. تو ان کی تمنا و آرزو یہ ہوتی تھی کہ اگر ان کا زمانہ ہمیں نہیں مل سکا تو کم از کم ہمیں ان کی دھرتی اور زمین ہی مل جائے کہ وہ جس زمین پر ان کی ولادت باسعادت ہوگی. اس لیے انہوں نے پسند کیا اللہ کی حضور کہ اللہ ہمارا پھر مدفن تو شہر مکہ کو بنا دے. حالانکہ بیت المقدس کے وہ سارے ان کا قبلہ ہی بیت المقدس رہا، لیکن یہاں ان کے آ کے مزارات کا بننا وہ صرف اور صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خاطر اور ان کا زمانہ پانے کی خاطر تھا. تو انبیاء علیہ السلام جن کی آمد کی دعائیں مانگیں، جن کی آمد کی بشارتیں دیں، جن کے امتی ہونے کی دعائیں مانگیں، ان کی تشریف آوری، اس کے لیے عید کا کہنا، اس کو کوئی بدعت کہے تو اس کی سوچ پر یا اس کے ایمان پھر سوائے تعصب کے اور افسوس کے کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو بڑا عجیب سا سوال ہو جاتا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ جی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عید منائیں یا نہ منائیں. عجیب بات ہے بھائی، یہ کوئی سوال بنتا ہے کہ عید میلاد منائیں یا نہ منائیں، اس کو عید سمجھیں یا نہ سمجھیں، حضور کے میلاد کی خوشی کریں یا نہ کریں؟ تمہیں تمہارے بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشی ہو، اس کے اعلیٰ عہدے پہ، اعلیٰ منصب پہ فائز ہونے کی خوشی ہو، تمہارے گھر میں کوئی نعمت اتر آئے تمہیں اس کی خوشی ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی تمہیں خوشی نہ ہو، کیسے مومن و مسلمان ہو تم؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے کے لیے تم جواز مانگو، دلیل مانگو، تمہارے ایمان پر سوائے تعصب کے کچھ نہیں کیا جا سکتا. اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے. پھر آپ دیکھیے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، ایک تو عید کا تصور ملا، دوسرا عرض کی باری تعالیٰ یہ عید ہمارے اگلوں کے لیے بھی ہو اور پچھلوں کے لیے بھی ہو، یعنی یہ تسلسل میری پوری امت میں قائم رہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی اولینا میں جو کلمہ نا ہے جمع متکلم کا صیغہ، اس سے یہ بھی مفاد ہمیں نصیب ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خوشی اس کو ہو جو ہم میں سے ہو، یہ خوشی اسے ہو جو لِأَوَّلِنَا ہمارے اگلوں میں سے ہو اور ہمارے پچھلوں میں سے ہو. خوشی کس کو ہوتی ہے؟ اپنوں کو ہوتی ہے نا، گھر والوں کو ہوتی ہے. دیکھیں میرے گھر میں خوشی ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، میرے گھر میں پورا محلہ ہے، چراغاں لائٹنگ کس کے گھر پہ ہوگی؟ میرے گھر پہ ہوگی، خوشی میرے گھر میں ہے. یا پھر جو میرے ریلیٹیو ہیں، میرے عزیز اقربا، میرے دوست احباب ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، بڑے قریبی، ان کو خوشی ہوگی، وہ جہاں بھی رہتے ان کو خوشی ہوگی. لیکن لائٹنگ، چراغاں کا سما اور خوشی کا جو تصور میرے گھر میں ہوگا وہ کسی اور کے گھر میں نہیں ہوگا. لیکن اس خوشی میں شریک ہو جائیں گے وہ لوگ جو آپ کے اپنے ہیں. لہذا بیگانوں کو خوشی نہیں ہوگی، لا تعلق لوگوں کو خوشی نہیں ہوگی. لہذا خوشی کا تو ایک سیدھا سادہ سا تصور ہے کہ اگر کسی کو خوشی ہو رہی ہے تو وہ خوشی اسی کو ہوگی جس کو نصیب ہو، جس کا اس خوشی کے ساتھ تعلق ہو. جس کا تعلق نہیں ہے وہ خوش نہیں ہوگا. سو اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا تعلق غلامی ہے، ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، تو پھر لامحالہ طور پر ہمیں حضور کی تشریف آوری کی خوشی ہوگی کہ حضور کی تشریف آوری سے کفر و شرک کے اندھیرے چھٹ گئے، ظلم و بربریت ختم ہو گئی، عصمت دری، قتل و غارت گری ختم ہو گئی، جہالت جاتی رہی، ایمان کا نور آ گیا، ہدایت نصیب ہو گئی، علم نصیب ہوا، اخلاق نصیب ہوئے. کہاں؟ جہاں بچوں کے درمیان ماں بٹ جایا کرتی تھی اور ان کے والد کے وفات کے بعد وہ ماں ان کے نکاحوں میں آ جاتی تھی، بچے اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے، بچی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے.
उन लोगों से पूछो उनको कितनी खुशी हुई होगी कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी के बायस ये मनहूस सारी रस्में खत्म हो गई। बेटियों को भी इज्जत मिली, माओं को भी इज्जत मिली, वालिदैन को इज्जत मिली, औलादों को इज्जत मिली। तो जिनके आने से हमें इज्जत मिली, ईमान मिला, तकरीम मिली, उनके आने की हमें खुशी ना हो तो ये कैसा तसव्वुर और कैसा सवाल होगा। और इन दिनों में अगर आप किसी को इस खुशी से जुदा देखो तो इसका मतलब ये है कि उसको अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खुशी नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेगाना है, उसका ताल्लुक ही नहीं है हुजूर से। उसको सिर्फ एक तसव्वुर दे दिया गया कि बस तालीमात की बात करो। क्या तालीमात की बात करो, बेसत की बात करो, अहकामात की बात करो, अमल की बात करो। बिलाशुबा अमल, सीरत तैयबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, अहकामात पे अमल पैरा होना, इताअत, ये सब लाजिम है और जरूरी है, ये ईमान का एक हिस्सा है। लेकिन ये उस वक्त कायम होगा जब तुम्हारा जिसकी इताअत कर रहे हो, जिसका हुक्म मान रहे हो, जिसकी सुन्नत पर चल रहे हो, उसके साथ भी अपने ताल्लुक को जोड़ो। उसके साथ तुम्हारा जब तक मोहब्बत का ताल्लुक नहीं होगा, ईमान के लिए सिर्फ कलिमा पढ़ लेना जरूरी नहीं है। क्या सैयदना फारूक आजम ने कलिमा गलत पढ़ा था रदियल्लाहु ताला अन्हु? बोलिए ना। सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हुजूर का कलिमा पढ़ने वाले आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुखातिब करके फरमा रहे हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन नफ्सिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। तुम में से उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे अपनी जान से बढ़कर मोहब्बत ना करे। हजरत सैयदना फारूक आजम का हाथ पकड़ा हुआ मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, है उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हर शय से बढ़कर मोहब्बत करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छा ये बताओ क्या अपनी जान से भी बढ़कर मोहब्बत करते हो? थोड़ी देर के लिए रुके, तवक्कुफ किया, तवक्कुफ करने के बाद अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जी जान से भी बढ़कर मोहब्बत करता हूँ। फरमाया, ए उमर अब मोमिन बने हो, अल-आन या उमर, यानी अब तुम्हारा ईमान दर्जाए कामिलियत को पहुंचा है। जब तक हर शय से बढ़कर तुम्हारी जान का दर्जा ये भी नीचे ना रह जाए मुझसे मोहब्बत करने में, तब तक ईमान शान कामिलियत नहीं पा सकता। और मोहब्बत का तकाजा है कि फिर अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी मनाई जाए। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि अगर इतनी बड़ी खुशी है तो बताओ फिर सैयदना फारूक आजम ने हुजूर की विलादत की खुशी मनाई? सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर की विलादत की खुशी मनाई? क्या उन्होंने मिलाद मनाया हुजूर का? 1,24,000 इन सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने किसने मिलाद मनाया हुजूर का? फिर एक ये सवाल है, इस सवाल को इंशाअल्लाह हम कल लेंगे। आज की नशिस्त में मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहूँ, ये इसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह कल, और मैं अर्ज करूंगा कि सहाबा ने हुजूर का मिलाद मनाया। सहाबा ने हुजूर का बोलिए मिलाद मनाया, उनको खुशी थी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की। उन्होंने हुजूर की आमद के इस्तकबाल के, विलादत के जश्न भी मनाए, जुलूस भी निकाले। लेकिन ये हम कल इंशाअल्लाह दलाइल के साथ अर्ज करेंगे। आज ये बयान करना मकसूद है कि इसके लिए जो लफ्ज़ ईद इस्तेमाल किया जाता है ये तसव्वुर कुरानी है, ये कुरानी मजीद के दीन के मनाफी नहीं है, बल्कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम ने ये तसव्वुर दिया है कि माइदा जैसी नेमत को ईद कहा जा सकता है। अगर माइदा जैसी नेमत ईद हो सकती है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर तो कायनाते एजदी से कोई और नेमत है ही नहीं। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरानी मजीद में पैगंबरों के मिलाद पढ़े हैं, नबियों के बोलिए मिलाद अल्लाह ने खुद कुरानी मजीद के अंदर पढ़े हैं, मिलाद बयान किए अल्लाह पाक ने। मिलाद होता क्या है? मिलाद कहते हैं किसी की विलादत बासादत का बयान किया जाना। भाई हमारे यहाँ जो हमारी पैदाइश होती हैं वो कोई काबिल बयान नहीं है। हम तो पता नहीं कितनी गलाजतों के साथ इस दुनिया में आते हैं और उससे क्या क्या तकालीफ हमारे वालिदैन को होती हैं। हमारा तो मामला कुछ इस तरह का है, लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम की विलादतें ऐसी नहीं हैं। अल्लाह ने नबियों को जो विलादतें जो उनकी विलादतें हुई हैं, अल्लाह ने उनके वालिदैन को भी शरफ बख्शा और उनके जमाने में आने के बायस अल्लाह पाक ने ऐसे ऐसे मोजज़ात दिखाए कि जिससे ये पता चलता है कि ये आने वाला कोई आम शख्स नहीं है बल्कि अल्लाह का नबी है, अल्लाह का रसूल है। हजरत सैयदना यहया अलैहिस्सलाम सूरह मरियम के अंदर, और ये आयत नंबर 15 है,
نوٹ کر لیجئے گا، سورہ مریم آیت نمبر 15۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام اپنی ولادت باسعادت کے حوالے سے اپنے اوپر سلام پڑھتے ہیں، اور اللہ پاک نے ان پر سلام پڑھا۔ اب کلمات نوٹ کیجئے، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، سلام ہو یحییٰ پر جس دن وہ پیدا ہوا۔ اب یہ بات یوں بھی کی جا سکتی تھی، سلام علیہ، یحییٰ علیہ السلام پر سلام ہو، سلام قولا من رب الرحیم، جیسے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، یہ رب رحیم کی طرف سے قول سلام ہوگا، ایسے بات بھی کی جا سکتی تھی، لیکن یہاں کیا فرمایا، وسلام علیہ یوم ولد، یوم ولد، سلام ہو یحییٰ پر جس دن ان کی ولادت ہوئی، جس دن وہ پیدا ہوئے، جس دن ان کا میلاد ہوا۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ پیدائش۔ اس کے لیے آپ لفظ ولادت استعمال کریں، پیدائش استعمال کریں، میلاد استعمال کریں، ایک ہی بات ہے۔ سلام ہو اس دن پر نہیں، سلام ہو یحییٰ پر، وسلام علیہ، سلام ہو یحییٰ پر، سلام ہو بولیے یحییٰ پر، یوم ولد، جس دن ان کی ولادت ہوئی۔ اب یحییٰ علیہ السلام پر ہمیشہ ساری زندگی کے لیے سلام درست ہے، پیش کیا جا سکتا ہے، اللہ نے نبیوں پر سلام پڑھے ہیں قرآن مجید میں، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی الیاسین، اللہ پاک نے سلام علی موسیٰ و ہارون، نبیوں پر سلام پڑھے ہیں۔ لیکن یہاں بطور خاص جو نقطہ آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یحییٰ علیہ السلام پر اللہ پاک نے خاص ایک انداز اختیار فرمایا، اور وہ یہ کہ فرمایا سلام و یحییٰ پر جس دن ان کا میلاد ہوا۔ اس سے یہ تصور مل گیا خود اللہ کی زبان سے، یہ پیغمبر کے کلمات نہیں ہیں، یہاں پر یہ خود اللہ کا اپنا کلام ہے، اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ سلام ہو یحییٰ پر جس دن ان کی ولادت باسعادت ہوئی، جس دن ان کا پتہ چلا کہ پیغمبر علیہ السلام کا جو یوم ولادت ہے، اس دن کو اللہ کی بارگاہ میں کتنی عزت، کتنی تکریم، کتنا شرف حاصل ہے اور کتنا مقام حاصل ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر پر سلام پڑھ رہا ہے اس دن کی نسبت سے جس دن ان کی ولادت باسعادت ہوئی۔ تو وہ دن باعث تکریم ہوگا، وہ دن باعث عزت ہوا، باعث شرف ہوا جس دن اللہ کا پیغمبر اس دنیا میں آیا۔ اور پھر یحییٰ علیہ السلام سے متعلق اللہ پاک نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور سلام و یحییٰ پر جس دن ان کی وفات ہوگی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ میری موت، میری پیدائش اور میری موت یہ کچھ معنی نہیں رکھتی، ہم سب کا اس دنیا میں آنا اور اس دنیا سے چلے جانا، ہماری وفات، ہم نبیوں کو اپنی پیدائش پر یا اپنی وفات پر ہم سوچ لیتے ہیں اور اس کے مطابق ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں، قطعاً نہیں۔ اللہ نے ان کو جو عزتیں، جو شانیں، جو مقامات عطا کی، بہت منفرد کیا اللہ پاک نے۔ ان کا آنا بھی خیر، ان کا جانا بھی خیر، ان کی ولادت بھی اللہ کی بارگاہ سے اس لائق ہے کہ اس دن ان پر سلام پڑھا جائے، اور جس دن وہ اپنا فرض پورا کر کے دعوت جو ان کے ذمے لگائی گئی تھی، جو منصب ان کو دیا گیا تھا، جو تعلیم ان کے ذمے لگائی گئی تھی، اس کام کو پورا کر کے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وہ دن ان کی رخصتی کا وہ بھی ایک کامیاب دن ہوتا ہے، لہذا اس دن بھی ان پر سلام۔ اور پھر وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن بھی ان پر سلام ہو جس دن وہ اٹھائے جائیں گے، جس دن وہ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے، اس دن بھی ان پر سلام ہو۔ تو میں پوچھتا ہوں آپ سے، یحییٰ علیہ السلام ہے، یہ سیدنا حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے، تو جماعت انبیاء میں کل انبیاء کے رتبے مراتب جمع کر لیں تو وہ سارے مل کر بھی شان مصطفیٰ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک دو کے الگ الگ سے نہیں، سارے نبیوں اور رسولوں کو ملنے والی شانیں وہ ساری جمع کر لیں، وہ ساری جمع کر کے حضور کے مقابلے میں لے آئیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کا وہاں سے آغاز ہو رہا ہوگا جہاں یہ سارے اختتام پا رہے ہوں گے۔ اللہ پاک نے اتنی شان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا یوم ولادت اس لائق ہے کہ قرآن اس کا ذکر کر کے ان پر سلام پڑھے،
تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت بدرجہ اولا اس لائق ہے کہ اس دن حضور پر بطور خاص سلام پڑھا جائے، حضور کی آمد کی خوشی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی مسرت اور اس کو بطور عید منایا جائے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان کا کلام ان کی طرف نسبت کی گئی، یہ بھی قرآن مجید میں سورہ مریم کے اندر آیت نمبر 22 ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں والسلام علیہ، مجھ پر سلام ہو۔ اب یہ منسوب کلام عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ہو گیا، نسبت ان کی طرف کر دی گئی۔ قرآن اللہ ہی کا ہے لیکن یہاں صیغہ بدل گیا، والسلام علیہ، سلام ہو مجھ پر، یوم ولدت، جس دن میری ولادت ہوئی، جس دن میں پیدا ہوا، یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، اور جس دن میری وفات ہوگی، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا۔ یعنی وہ دن خاص ہے پیغمبر کی زندگی کا، جس دن اس کی آمد ہوئی، جس دن اس کا وصال ہوا، اور جس دن وہ حشر والے دن اٹھایا جائے گا۔ پیغمبر کی زندگی میں وہ دن خاص ہو جاتا ہے، اور اس دن کے خاص ہونے کی وجہ سے اس دن اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم زیادہ اترتا ہے، جس دن اللہ کا پیغمبر اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے جائے۔ اور وہ دن اس لائق ہے کہ اس دن بطور خاص سلام ان پر پڑھا جائے اور ان کی تکریم کی جائے۔ آ جائیے اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مضمون لمبا ہو جائے گا ورنہ سارے نبیوں کا میلاد پڑھا ہے اللہ نے قرآن مجید میں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میں آپ کو عرض کروں، واقعات میلادت اور معجزات میلاد اللہ پاک نے بیان کی ہیں قرآن مجید میں۔ ہر پیغمبر کے والدین کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے، والدین کا ذکر کیا، ان کی ولادت کا ذکر کیا، ان کے وقت ولادت کے معجزات کا ذکر کیا۔ اگر یہ سارا کچھ جائز ہے تو پھر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناجائز کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر عقل پر پردہ ہی ہے، یہی کہا جا سکتا ہے، پھر عقل پر پردہ ہی ہے۔ میں ایک ایگزامپل اور دے دوں آپ کو، سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ پاک نے ان کی تخلیق کا سارا واقعہ بیان کیا کہ ہم نے ان کو کیسے تخلیق کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یہ سارا تذکرہ ہوا۔ پھر اللہ پاک نے قرآن مجید میں دیگر مقامات پر حضرت انسان کی جو تخلیق ہے اس کا سارا ذکر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر، پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو سارا سفر ہے ان کے دودھ پلانے کا، ان کا وہ جو دریا میں صندوق میں بند کر، وہ سارا قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا سارا واقعہ ہے۔ تو یہ سارے واقعے جو قرآن مجید میں اللہ پاک نے نبیوں کے نام لے کر اللہ پاک نے فرمایا، پڑھو اسماعیل علیہ السلام کو، وذکر فی الکتاب اسماعیل، وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب اسماعیل والیسع ویونس ولوطا۔ اللہ پاک نے ایک نبیوں کا نام لے کر کے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کے واقعات کا بیان کیا ہے، اور معجزات ولادت کا تذکرہ کیا ہے۔ جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو اللہ پاک کس شان کے ساتھ حضور کی ولادت باسعادت کا تذکرہ کرتا ہے۔ سورہ بلد میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم، وانت حل بہذا البلد، محبوب جس شہر میں تیرا حلول ہو گیا ہے۔ حلول حل سے ہے، حلول حل سے ہے، جس کو کہتے ہیں گھل مل جانا۔ کلام پاک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی وجہ سے قسم کھاتے ہوئے فرمایا کہ محبوب مجھے اس پورے شہر مکہ کی قسم، جس شہر میں تو رہتا ہے، اور رہنے میں معاملہ یہ ہے کہ اس کی ہواؤں فضاؤں میں، اس کے گلی کوچوں بازار میں تیرا اٹھنا بیٹھنا چلنا، تیرا خرام ناز کرنا، تیرا سانس لینا، تو ہواؤں کا تیرے وجود اقدس کو مس کر کے جا کے دوسری جگہوں پر دوسرے مقامات کو مس کرنا، حتیٰ کہ تیرے وجود اقدس کا یہاں پر دوسرے مقامات کے ساتھ مس کرنا، تیرے پاؤں کو چھونا، جس گلی سے بازار سے تو گزرتا ہے، تیرے پاؤں جہاں جہاں لگتے ہیں، محبوب مجھے اس ایک ایک ذرے کی قسم، مجھے اس کے گلی کوچوں بازار کی قسم، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، کہ اس شہر میں میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہتے ہیں۔ اور پھر اس سے آگے ارشاد فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ،
اور قسم ہے والد کی اور قسم ہے ولد کی۔ اب والد کون سے والد، کس والد کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ احادیث اٹھائیں، اس کی تشریح میں جائیں، اس کی تفسیر میں جائیں، سب نے مفسرین کرام نے لکھا ہے اس سے مراد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اس قول سے کسی نے انحراف نہیں کیا، انکار نہیں کیا، میں پورے وثوق سے عرض کر رہا ہوں۔ والد سے مراد حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام۔ یہ اشارہ ہے اس طرف جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے تھے، اور ان کی دعا بطور خاص تھی، اور وہ یہ تھی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری ذریت میں سے ایک امت مسلمہ پیدا فرما دے۔ پھر اسی امت مسلمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اللہ سے مانگی، عرض کیا باری تعالیٰ وہ جو امت مسلمہ پیدا فرمائے ہماری ذریت میں سے، یعنی میری اور اسماعیل کی ذریت میں سے جو ایک لڑی آئے جو طیب اور طاہر اور معصوم ہو، جو مومن و مسلمان و موحد ہو، ان میں سے کوئی بھی کافر و مشرک نہ ہو، اے اللہ اس لڑی میں سے اپنے آخر الزمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پھر ان کا منصب مانگا، یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ تو حاضرین محترم، حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو والد کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو حضور کے نسب پاک کی قسم کھائی جا رہی۔ محبوب مجھے قسم ہے تیرے نسب پاک کی، جس کی پشت میں سے تیرا نور گزرتا ہوا تیرے والد گرامی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ اور قسم ہے پھر تیری ولادت کی، وما ولد، قسم ہے ولد کی جو پیدا ہوا۔ اس میں پھر قسم آ گئی آپ کی والدہ ماجدہ کی بھی، جن کے بطن اقدس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ سو تیری ولادت کی قسم اور تیرے والد کی قسم، یہاں قسمیں کھا کے اللہ پاک نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا ذکر کیا۔ حاضرین محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان کیا ہے اور اس کے مختلف انداز اختیار کیے ہیں۔ میں اکتفا کروں گا بس آخری ایک آیت مبارکہ میں، جس میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارکہ کی قسم کھائی۔ یہ سورہ حجر ہے، سورہ حجر 14ویں پارے میں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، آیت نمبر 72 سورہ حجر، اور یہ 14واں پارہ ہے۔ فرمایا میرے محبوب مجھے تیری عمر کی قسم، لعمرک تیری عمر کی قسم، لام جو ہے قسمیہ ہے، تیری عمر کی قسم، انہم لفی سکرتہم یعمہون، بے شک یہ لوگ اپنی بدمستی میں سرگرداں ہیں۔ ان کافروں سے متعلق اللہ پاک فرما رہا ہے، حبیب چاہتے ہیں کہ ہر شخص ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے، مومن و مسلمان ہو جائے، اطاعت اختیار کر لے، لیکن کئی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے ہاں منظوری نہیں ہے کہ وہ ایمان لائیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ یہ بھی ایمان لے آئیں، اللہ فرماتا ہے میرے محبوب تیری عمر کی قسم یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ بھٹکتے پھریں گے، ان کی موت کفر پر ہوگی۔ اب اس کے لیے فرمایا لعمرک تیری عمر کی قسم۔ حضرت صحیح بخاری میں ہے، حضرت علی بن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ جو اللہ نے قسم کھائی ہے لعمرک، اس سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد لعیشک ہے۔ اللہ نے فرمایا اقسم لعیشک، اللہ نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں محبوب تیری زندگی کی۔ لعمرک عمر سے مراد اللہ نے حضور کی زندگی کی قسم کھائی۔ اور امام ابو الجوزہ انہوں نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد لحیاتک ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اقسم لحیاتک، محبوب تیری حیاتی دی قسم۔ اب میں جو نقطہ آپ کو ریز کر رہا ہوں، جو نقطہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو لوگ صرف بعثت کی بات کرتے ہیں، جو لوگ اعلان نبوت کے بعد کی حیات طیبہ کی بات کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید پہلے والی زندگی وہ نقص والی زندگی تھی، شاید پہلے والی زندگی جو ہے وہ کمزوری والی زندگی تھی، وہ اسی طرح کی عام زندگی تھی جیسے باقی لوگوں کی ہوتی ہے،
اگر نقص والی زندگی ہوتی، معاذ اللہ اگر کمزوری والی زندگی ہوتی، اس میں کوئی غلاظت ہوتی، ناپاکی ہوتی، بدکرداری ہوتی، تو اللہ قسم نہ کھاتا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی، پھر اللہ حضور کی بعثت کی قسم کھاتا۔ اللہ پاک نے حضور کی عمر کی قسم کھا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حیات طیبہ کو طیب، طاہر اور معصوم بیان فرما دیا۔ محبوب تیری ساری حیاتی اس لائق ہے جس کی میں قسم کھا رہا ہوں، لعمرک، محبوب تیری عمر کی قسم۔ تو اس میں پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی بھی قسم آ گئی، حضور کے بچپن کی قسم آ گئی، حضور کے لڑکپن کی قسم آ گئی، حضور کے شباب کی قسم آ گئی، حضور کی جوانی کی قسم آ گئی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی 40 بہاریں جب پوری ہوئیں اور بعثت کا وقت آیا، جب اعلان نبوت فرمایا، اس کی قسم کھائی۔ پھر بعثت کے بعد جتنے مقامات آئے، ہجرت کی قسم کھائی، تیری فتوحات کی قسم، حتیٰ کہ محبوب تیرے وصال کی قسم۔ ساری حیاتی سے مراد یہ محبوب تیری ساری زندگی، تیری ساری عمر کی قسم۔ تو ساری عمر کی قسم کھا کے اللہ پاک نے حضور کی ولادت باسعادت سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس تک آپ کی قسم کھائی، حیاتی کی اور زندگی کی۔ تو آج نے محترم پتہ چلا کہ وہ رب جو حضور کی بات کرے تو حضور کی حیاتی کی قسمیں کھائے، وہ رب جو حضور کی ولادت باسعادت کی بات کرے تو قسمیں کھائے، اس کے نزدیک اس کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کتنی بڑی نعمت ہوگی۔ تو یاد رکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اللہ کی کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ سو جو خوشی ہمیں اپنے بیٹوں کی شادیوں کی ہوتی ہے، بیٹوں کی ولادت پر ہوتی ہے، جو زندگی میں ہمارا خوشیوں کا تصور ہے، اس سے بڑھ کر جب تک ہمیں کائنات کے آقا و مولا ہمارے پیارے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی نہ ہو، یاد رکھیے اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی اور پھر باقی ساری خوشیاں اس میں شریک ہو جائیں گی۔ یعنی اگر آپ بعثت کی بات کرتے ہو تو پہلے ولادت باسعادت کی بات کرو، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی بات کرتے ہو تو پہلے ولادت باسعادت کی بات کرو۔ لہذا یہ ساری چیزیں ریلیٹڈ ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے۔ سو نہ ہجرت ہوتی، نہ بعثت ہوتی، نہ ہی پھر فتوحات ہوتی، نہ ہی غلبے ہوتے، نہ ہی اسلام ہوتا، نہ ہی دین ہوتا، نہ ہی قرآن ہوتا، اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نہ ہوتی۔ تو حضور کی ولادت باسعادت کے صدقے سے تو یہ سارا نور مل رہا ہے۔ تو تم ایک حصہ لے کر کہو کہ یہ قابل تعریف ہے اور قابل ستائش اور قابل عمل ہے، باقی سارے کو چھوڑ دو، تم قرآن کریم کے منافی کا چل رہے ہو اور اللہ کے اس فرمان کے منافی عمل کر رہے ہو جو اللہ نے لعمرک کا کہہ کر کے حضور کی ساری حیاتی کی قسم کھائی ہے۔ آؤ اللہ کی سنت پر چلو، اللہ کی تعلیم پر چلو، قرآن کی تعلیمات پر چلو، اور قرآن مجید کی تعلیم یہی ہے کہ میرے محبوب کی اگر اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرتے ہو تو میرے محبوب کی آمد کو اور محبت کو بھی اپنے لیے لازم جانو اور اس پر خوشی اور مسرت کے ڈنکے بجاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہم دعا کرتے ہیں، اللہ جل مجدہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، سمجھانے، قبول کرنے اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑھ چڑھ کر منانے اور اس میسج کو دوسروں تک کنوے کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔